یہاں پر بھی خدائے برتر و اعلیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ جب کہ تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے اور اس کے بعد تم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر جب تم نے شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کو بخش دیا۔ اور قرآن پاک میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 بڑھا کر پورے 40 راتوں کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذکات کا پورا مہینہ اور 10 ذو الحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرے۔ یہ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ملی، جیسا کہ سورہ اعراف کے اس واقعے کی طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ وَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس میں پھر اللہ پاک اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بعض آدمی جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی، بعض آدمیوں کو جنہوں نے گوسالہ پرستی کی، یہ قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر اس عمل درآمد کرنے سے حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اس طریق کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل و جان ستانی مقرر رہی، مثلا قتل عمد کے عوض قتل ہے، اور ثبوت زنا میں بالشہادت پر رجم ہوتی ہے، کو توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوتی، چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت اور عنایت ہو گئے۔ تو باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اللہ پاک ان آیات میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہ مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر دیکھ لیں۔
استغفر اللہ، سو اس گستاخی پر تم پر کڑک کی بجلی کی آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنا آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور سے توریت لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باذن اللہ فرمایا کہ کوئی طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ پاک کا ایسا اذن ہوا کہ کوئی طور پر لے آؤ۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سننے سے پھر قناعت نہیں ہوئی، کوئی تسلی نہیں ہوئی ہوتی، خدا جانے کون بول رہا ہوگا، اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں۔ چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے۔ یہ ہلاکت کے متعلق اگلی آیت میں پھر آگے بیان آیا ہے۔ ثم پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مرگے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ اس میں بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ موت کے لفظ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا۔ مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی یظلمون نقصان کرتے رہے۔ اور جتنی بھی یہ آیات ہیں یہ بنی اسرائیل پر ان کی اہل کتاب کو یہ تمام نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں کہ اللہ پاک نے تم پر کتنے احسان کیے، لیکن اے بنی اسرائیل آپ ناشکری قوم ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سایہ فگن کیا تھا ہم نے تم پر ابر کو، یہ میدان طے میں اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترجبین اور بٹیریں، اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ دونوں قصے وادی طے میں واقع ہوئے، اور وادی طے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں ہی رہ پڑے، اور ملک شام میں جو عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا، فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب وہ عمالقہ کے زور قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرکردہ اور پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اس طرح 40 سال یہ لوگ پھرتے رہے۔ اس لیے اس میدان کو وادی طے کہا جاتا ہے۔ طے کے معنی ہے سرکردہ اور پریشانی کے۔ یہ وادی طے ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچایا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ پاک کی ہیں۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر ایسی چیزیں لگا دیں جو شیریں بھی تھیں اور نمکین بھی، اور یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے۔ اسی طرح اس کو من اور سلوہ کہا گیا، جو بٹیریں تھیں ان کو سلوہ کہا گیا۔ اس طریقے سے قرآن میں مذکور ہے ان لوگوں نے رات کو اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی پیدا کر دی، ان کے محلے کے درمیان
اور کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس مقدار سے بڑھتے رہیں۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، لیکن انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے ہرس کے مارے اس میں بھی خلاف کیا، تو اس طرح رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے جو بھی کیا وہ تم نے اپنے نقصان ہی کے لیے کیا۔ تو اے بنی اسرائیل، ان میں یہ جتنی آیات پڑھی ہیں اور آگے جو ہے 123ویں آیات تک، اس میں تمام بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہودیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد پر اللہ پاک نے اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، لیکن انہوں نے ہر دفعہ نافرمانی کی، اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر اصحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر نظر ڈالو کہ باوجود کہ سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع نبی پر اور عبادت خداوندی پر جمے رہے، نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنے تعیش کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک میں جب کہ بھوک کے مارے بیتاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھانے میں برکت کی دعا کیجئے، اور جس کے پاس جو کچھ بچا کچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما کر اس میں برکت دی۔ انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام توشے دان بھر لیے۔ پانی کے قطرے قطرے کو جب ترسنے لگے تو خدا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک ابر آیا اور ریل پیل کر دی، اس طرح پیا پلایا اور مشکے اور مشکیزیں سب بھر لیے۔ بس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ثابت قدمی اور علول عزمی کا کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کے اصحاب موسیٰ علیہ السلام پر ان کو فضیلت ثابت ہو گئی۔